الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور اپنا نام بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ نماز 5 فرض ہیں، اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی جانور کو اذیت نہیں دینی، کسی کو دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، غیبت، چغلی، بہتان کسی پر نہیں لگانا، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ عز و جل سچے دل سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ ملے گا۔ اس کے بعد ہم جو وظائف کرتے ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، جو آپ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کا نام پکارتے ہیں، لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی روحانیت محسوس کیا کریں۔ اس کے بعد نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے رہتے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پھر ہم رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ تمام معاملات لکھ پڑھ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کی ذات حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جو میرا بندہ چاہتا ہے اس کو دے دو، اس کو عطا کر دو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 11 شعبان المعظم میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ نصیبوں والوں کو 11 شعبان نصیب ہوئی ہے۔ بہت سے اعلانات آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں۔ بہت سے جنازے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہیں۔ بہت سے جنازے گزرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو یہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی اس کی معلومات ہے۔ 11 شعبان المعظم ہم زمین کے اوپر ہیں، اور بہت سے لوگ جو 10 شعبان المعظم زمین کے اوپر تھے آج زمین کے نیچے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو بیمار تھے، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو بیمار تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنا، وظائف کر کے مانگنا، تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور اس کو ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک بچہ روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ نہیں چپ ہوتا تو پھر اس کا باپ اس کو اٹھا لیتا ہے، پھر چپ نہیں ہوتا، پھر اس کا باپ اٹھا کے اس کو باہر لے کے جاتا ہے، وہ دکھاتا ہے یہ دیکھو کیا ہے، یہ دیکھو کیا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ پھر چپ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اگر نہ روتا، نہ کوئی اٹھاتا، نہ روتا، نہ ماں اٹھاتی، نہ باپ اٹھاتا، نہ چچا اٹھاتا، نہ تایا، نہ دادا، نہ دادی، کوئی بھی نہ اٹھاتا، ہاں اگر وہ رویا ہے اس نے اپنے بات بھی منوا لی ہے۔ اس طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم نے گر گرا کر رونا ہے اور رو کر اپنی بات کو منوانا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ ماہ شعبان المعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ یہ دونوں جہان اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی ہمیں عطا کیے ہیں۔ قرآن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی عطا ہوئے ہیں، اور رحمان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی ہمیں عطا ہوا ہے، اور جو بھی ہم وظائف پڑھتے ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی ہمیں عطا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے یقین کے ساتھ جو بھی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ یقین ہونا ضروری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اس میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ آیت ہے جو ہر قرآن مجید ہر سورت کے شروع میں آتی ہے۔ اس کی بڑی طاقت ہے، بڑی روحانیت ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے اس کو بھی مخارج درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، پڑھنا ضرور ہے۔ آپ نے وضو بھی کرنا ہے، طہارت کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، وضو اچھے انداز سے کرنا ہے، اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، آپ پاک رہیں گے۔ جتنا دیر آپ کا وضو رہتا رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، تو آپ سوچئے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوگا، ہمارے عمل میں، ہمارے ذکر میں، ہمارے فکر میں، ہمارے وظائف میں کتنا اثر ہوگا۔ تو انشاءاللہ کسی کو دم بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی شفا ہوگی۔ تو آئیں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں، کوشش کریں، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی خوب تلاوت کرنی ہے۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی۔ نازک فیصلوں کی رات آنے والی ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں، جس سے ہمارا یقین اور مضبوط ہوگا۔
شمعون المعظم کی 15ویں رات کتنی ہی نازک ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والا بازاروں میں گھوم پھر رہا ہوتے ہیں۔ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے کے لیے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہنستے رہتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہے، مگر مالک مکان کی موت کا واقعہ بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم رو رو کر مانگیں، گر گڑا کر مانگیں۔ سب سے پہلے کیا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، ماں باپ کی، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا، محلے دار، سب کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے شادی شدہ نہیں ہیں تو نیک بیوی، شادی شدہ ہیں تو نیک اولاد، تو حلال روزی میں برکت اور مدینے کا سفر، حضور کی زیارت کی نیتیں کرنی ہیں۔ آئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 50 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پاک جگہ پر بیٹھ کے خوشبو لگا کر، سرما لگا کر آپ نے بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ حاجات، یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل میں تیری رضا کے لیے تیرا نام پکار رہا ہوں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرا نام پکار رہا ہوں، تو میری حاجت کو پورا کر تو ہی میری حاجت کو پورا فرمانے والا ہے، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ ہے، میری حاجت کو پورا کر۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 5 بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاق یا فتاح، ایک بار، یا رزاق یا فتاح 2 بار، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہوا، یا رزاق یا فتاح 4 بار، یا رزاق یا فتاح 5 بار۔ انشاءاللہ عز و جل یا رزاق یا فتاح، اس کی آپ وظائف جب مکمل کریں گے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے، گر گڑا کر روئیں گے، ہر حاجات اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر خزانوں سے نوازے گا۔ مانگ لیں جو مانگنا ہے، نیک بیوی، نیک اولاد، دولت، شہرت، عزت، انشاءاللہ ملے گی۔ جنت میں مانگ لیں، سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔